سوال: ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں چھوٹے ہیں یا بڑے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہے۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین سے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل سمجھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری بھی کریں۔ اچھا، اگلا سوال۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائی اور بتائی جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا سکتا اور نہ بتا سکتا۔ اچھا، اگلا سوال ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی میرے اوپر اتاری ہے۔ اچھا، سوال: قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا توڑا توڑا؟ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے، جواب سنیے۔ جواب: توڑا توڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی تو اترتا گیا۔ اچھا، اگلا سوال ہے۔ کتنی دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ اچھا، جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہوتی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خود یاد کر لیتے اور اسی طرح کسی اور اپنے صحابی کو بلاتے کہ یہ آیت لکھ لیں، تو یہ اس کا طریقہ ہوتا۔ اچھا، اگلا سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ سنیے جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لیے نہیں لکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھی۔ اچھا، اگلا سوال، امی کسے کہتے ہیں؟ اچھا، جواب سنیے۔ جواب: جس امی اسے کہتے ہیں جس نے
کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ اچھا سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جواب، فرشتے ہیں، یعنی فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، یعنی انبیاء اور رسولوں کے پاس آسمانی وحی لایا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی انہیں ملتا تو وہ پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ اگلا سوال، مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنی مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی 1 سال جب پورا ہو جائے تو اس مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو غریب ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ کے مال دیتے ہیں، اور اسی طرح حج بھی ادا کرتے ہیں، جو کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ یعنی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ہیں جس میں اللہ نے مومنین اور متقین پرہیزگاروں لوگوں کی صفات بیان کی ہے۔ تو ایک صفت ان کی یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ یہ پرہیزگار اور یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کا طریقہ تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی سکھائے ہیں کہ صبح کے نماز میں مثلا کتنی رکعتیں ہیں، کتنے رکعت فرض ہے، اور اس طرح سنت کتنے ہیں، اسی طرح ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اس طرح عصر کا نماز ہو گیا، مغرب اور عشاء۔ تو اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے کیا ہے، یعنی وہ کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی طریقہ کار اس کا یہ ہے، اور قرآن مجید پڑھتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی تعریفی بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے جو کہ ایک عظیم فریضہ ہے دین اسلام میں، ایک اہم رکن ہے اور عبادت ہے۔ اور عبادت کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر انتہائی عاجزی اور انکساری ہو اللہ کے ہاں، کہ وہ اللہ کو اپنے جو عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کا اظہار کرے کہ اللہ میں آپ کے ہاں بہت کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے ہاں۔ تو انسان کے اندر کیا ہوگی؟ عاجزی اور انکساری ہوگی، اور اللہ کو بھی اسی طرح کا عبادت بہت پسند ہے، اور اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جس میں عاجزی ہو اور انکساری ہو۔ اچھا، اگلا سوال ہے، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ یعنی مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے یا نہیں؟ یا جب گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے اور جو گھر میں پڑھتا ہے اسے نہیں دیکھتا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد ہو چاہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہو۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو مسلمان مسجد میں جو ہے نا نماز کا اہتمام کرے گا جماعت کے ساتھ۔ اچھا، اگلا سوال، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، منہ، پاؤں، تو یہ نماز کے لیے ہم کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے، اور وضو کے بغیر نماز سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے مومن کیا کرے گا؟ پہلے وضو کرے گا، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اچھا، اگلا سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جس طرف وہ اپنا رخ کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ تمہارا جو قبلہ ہے بیت اللہ ہے، اور تم جب نماز پڑھتے ہو تو اسی قبلے کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے،
دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی دن رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض